الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، معززین علاقہ، سربکف سرفروش، مجاہد موحد، غیرت مند دوستوں، ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقہ میں مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس بابرکت مبارک بارونق روح پرور روحانی محفل اور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مجھ سے قبل علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام اپنے اپنے انداز میں آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. کانفرنس کا عنوان ہے مقصد آمد رسول. میں اس عنوان پر صرف 4 باتیں ذکر کروں گا. چونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں وہ چیزیں بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں. ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے جشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے مشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن، اور ایک ہے ولادت اور ایک ہے رسالت. ولادت، رسالت، جشن اور مشن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت جشن کے لیے ہے یا مشن کے لیے ہے؟ حضور کی آمد جشن کے لیے ہے یا مشن کے لیے ہے؟ حضور کی آمد کے بعد حضور کا کلام، حضور کی گفتگو مشن ہے یا جشن ہے؟ اور اگلی بات، ولادت یا رسالت قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں ذکر ولادت ہے یا ذکر رسالت ہے؟ اگر آپ قرآن حکیم کو کھولیں اور پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ نبی کی ولادت کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ جب بھی ملے گا رسالت کا ذکر ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ سمجھانے کی غرض سے ایک بات اور کہتا چلا جاؤں کہ ولادت کیوں ہوئی؟ ولادت بوجہ رسالت ہے۔ اگر پاک پیغمبر کو رسالت نہ ملتی تو ولادت نہ ہوتی۔ ولادت ہوئی ہے رسالت کی وجہ سے، اور رسالت کی وجہ سے ولادت ہے، ولادت ہے، ولادت ہے، اور ولادت کے بعد جو چیز ملی ہے وہ رسالت ہے۔ اب یوں سمجھیے گا کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، 40 سال تک پاک پیغمبر مکہ مکرمہ میں رہے۔ آپ کی مکہ مکرمہ کی پوری زندگی نبوت سے قبل، اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی پر کسی کو اعتراض زور سے جاگ کر نہیں ہوا۔ اس کا واضح اور کھلا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کی ولادت کا منکر بولو بولو بولو، پوری دنیا میں آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں۔ آپ پیدا ہوئے، اس سے اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ کی آمد ہوئی، اس پہ اعتراض کسی کو نہیں۔ آپ دنیا میں آئے، اس پہ اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ عبداللہ کے لختے جگر ہیں، اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ کو حلیمہ اٹھا کر لے گئی، اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ کا بچپن گزرا، اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ پہ لڑکپن آیا، اختلاف کسی کو نہیں۔ آپ بڑھتے چلے گئے، اختلاف کسی کو نہیں۔ مکہ کی گلیوں میں گھومے، اختلاف کسی کو نہیں۔ جوانی کو پہنچے، اختلاف کسی کو نہیں۔ شادی کی، اختلاف کسی کو نہیں۔ اولاد ہوئی، اختلاف کسی کو نہیں۔ غار ہرا میں گئے، اختلاف کسی کو نہیں۔ تجارت کی، اختلاف کسی کو نہیں۔ غار میں عبادت کی، اختلاف کسی کو نہیں۔ پیدائش سے لے کر 40 سال تک کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اختلاف کب ہوا ہے؟ توجہ کرنا، اختلاف جشن پر نہیں ہوا ہے، اختلاف مشن پر ہوا ہے۔ کس پر ہوا ہے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے۔ اور اگلی بات
اختلاف ولادت پر نہیں ہوا، اختلاف ہوا ہے تو رسالت پر ہوا ہے۔ 40 سال قبل جب ولادت ہوئی تو منکر کوئی، اور آج تک ولادت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ ابو لہب ولادت کا منکر نہیں، ابو طالب ولادت کا منکر نہیں، ابو جہل ولادت کا منکر نہیں، عتبہ اور شیبہ ولادت کے منکر، کس چیز کے منکر ہوئے؟ کس چیز کے منکر ہوئے؟ رسالت کے منکر ہیں۔ اور توجہ، اگر کوئی ایک ہے جشن کا منکر، ایک ہے مشن کا منکر، ایک آدمی جشن کا منکر ہو کیا کہو گے؟ اور ایک مشن کا منکر ہو کیا کہو گے؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ایک منکر ہو جشن کا، آقا آئے، کیوں آئے؟ یوں تو نہیں آئے نا، دنیا میں کوئی بھی آدمی یوں نہیں آتا، کسی مشن پہ آتا ہے، کسی مشن پہ۔ آپ نے یہ جلسہ بنایا، اہتمام کیا، یوں بیکار میں کیا یا کوئی مشن ہے؟ کسی نے اسپیکر بنایا، یوں بنایا یا کوئی مشن ہے؟ لائٹ بنی یوں بنی یا کوئی مشن مقصد ہے؟ بولو بولو بولو۔ بغیر مقصد کے کوئی چیز بنتی، بنائی جاتی؟ اور توجہ توجہ توجہ، بغیر مقصد کے دنیا کی کوئی حقیر سے حقیر چیز نہیں بنتی۔ وہ کون ہے جو نبیوں میں اعلیٰ، رسولوں میں اعلیٰ، پیغمبروں میں اعلیٰ، کائنات میں اعلیٰ، دنیا میں اعلیٰ، جہان میں اعلیٰ، کائنات میں اعلیٰ، عرشوں میں اعلیٰ، فرشوں میں اعلیٰ، جہانوں میں اعلیٰ، رسولوں میں اعلیٰ، انسانوں میں اعلیٰ، جنات میں اعلیٰ، ملائکہ میں اعلیٰ، نوریوں میں اعلیٰ، ناریوں میں اعلیٰ؟ کون ہے جو کائنات میں ہر چیز میں اعلیٰ ہے؟ اگر دنیا کی بیکار چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی تو بھلا مجھے بتا، کیا آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، محبوب کبریا جناب آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، اور چلتے چلے جائیے ابو بکر عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ زینب، ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، اول کائنات، ابتداء کائنات، انتہاء کائنات، مراد کائنات، مقصد کائنات، جناب محمد رسول اللہ کیا بلا مقصد کے پیدا ہوئے؟ نہیں، جو جتنا اعلیٰ ہے اس کا مقصد بھی اتنا اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقصد مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مشن اور جشن اور لفظ ملتے، تھوڑا سا فرق ہے۔ جشن میں جیم آیا اور مشن میں کبھی بات تو سمجھو۔ جشن میں جیم آیا، مشن میں، اور میم سمجھ تو صحیح، میم سمجھ تو صحیح، میم ہے کیا؟ میم وہ جملہ ہے جس میں بنتی ہے محبت۔ پھر مجھے کہنے دو مشن محبت ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کا مشن محبت ہے، صرف مشن ہی محبت نہیں، ذرا نام دیکھ، نام بھی محمد ہے۔ اب مجھے بتا،
ایک ہے جشن، ایک ہے مشن۔ آج تجھے بتاؤں، میرے پاک پیغمبر نے جب اظہار کیا تو اظہار جشن کا نہیں کیا، مشن کا کیا۔ جب بات چلی جشن پہ نہیں چلی، مشن پہ چلی۔ جب مار پڑی جشن پہ نہیں پڑی، مشن پہ پڑی۔ جب آغاز کیا جشن سے نہیں کیا، مشن سے کیا۔ توجہ، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو بتا یہ جشن تھا یا مشن تھا؟ تو بتا جب کھڑے ہوئے پہاڑ پہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحون، بتا تجھے واسطہ ہے ایمان کا، بتا تجھے واسطہ ہے مذہب کا، بتا تجھے قسم ہے رب کی، بتا جب کہا تھا لا الہ الا اللہ یہ جشن ہے یا مشن ہے؟ تجھے تیرے بڑوں کا واسطہ ہے، بتا، سچ بتا دے۔ جب کہا تھا لا الہ الا اللہ یہ جشن تھا یا؟ زور سے اور زور سے جناب آگے چل۔ ایک ہے جشن، ایک ہے جس نے جشن منایا، جس نے جشن منایا وہ ہے جناب ابو لہب۔ پیدائش پر جس نے جشن منا کر لونڈی آزاد کی، جس نے جشن منا کر اونٹ ذبح کیے مگر کسی کے نہیں اپنے، دروازوں پہ گھوم کر نہیں، چندہ مانگ کر نہیں، اعلان کر کے نہیں، گاڑی سے اتار کر نہیں، کیے ذبح کیے مگر اس پہ تو پورا اتر۔ اس نے جشن منایا، لیکن توجہ، ابو لہب نے جشن منایا، ابو بکر نے مشن اپنایا۔ قسم ہے تجھے، واسطہ ہے تجھے، کہتا ہوں تجھے، بتا ابو لہب کامیاب ہے یا ابو بکر کامیاب ہے؟ میں نہیں کہتا، فیصلہ تو کر۔ کلمہ پڑھا جناب پیغمبر نے، یہ مشن ہے۔ تبلیغ کی، یہ مشن ہے۔ دعوت دی، یہ مشن ہے۔ قرآن پڑھایا، یہ مشن ہے۔ جہاد کیا، یہ مشن ہے۔ میدان میں آئے، یہ مشن ہے۔ توجہ، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو اکھاڑ پھینکا، یہ زور سے۔ اور ولادت پہ کچھ لوگ مکہ گئے، بیت اللہ گئے، پڑے بتوں کے گلے میں ہار ڈالا، پڑے کھڑے بیٹھے بتوں کے گلے میں ہار ڈالا، مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھا، خوشی کا اظہار کیا، یہ جشن ہے۔ ادھر نبوت اٹھی، ادھر مکہ میں گئی، ہاتھ میں پتھر اٹھایا، لاٹھی اٹھائی، دے مار اس خدا کے سر پہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اکھاڑ باہر پھینکا، بیت اللہ کو صاف کیا، پاک کیا، اور پاک اور صاف کر کے بتوں کے پتھروں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ادھر اس نے گلے میں ہار ڈال کر سامنے مٹھائی کا ڈبہ رکھا تھا، اسے جشن کہتے ہیں۔ ادھر اس نے اٹھا کر اس ہار کو اور اس گردن کو، اس دماغ کو، اس سر کو، اس وجود کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ اسی کو مشن کہتے ہیں۔ اسی کو زور سے اور زور سے
پاک پیغمبر نے کہا نمازیں پڑھو، یہ نبی کا مشن ہے۔ حضور نے کہا نیکی کرو، یہ مشن ہے۔ پیغمبر نے کہا بھلائی کرو، مشن ہے۔ نیکوکار بن جاؤ، مشن ہے۔ متقی بن جاؤ، مشن ہے۔ پرہیزگار بن جاؤ، مشن ہے۔ عبادت کرو، مشن ہے۔ شرک چھوڑو، مشن ہے۔ بدعت چھوڑو، مشن ہے۔ رسومات چھوڑو، مشن ہے۔ جہالت چھوڑو، مشن ہے۔ نمازی بنو، مشن ہے۔ روزہ دار بنو، مشن ہے۔ حاجی بنو، مشن ہے۔ غازی بنو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ مشن ہے۔ گلے میں ہار ڈالو، گلی میں گھومو، کمکمے لگاؤ، چراغ بجھاؤ جلاؤ، راستے میں آؤ جاؤ، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب پڑھتے، روڈوں پہ چوکوں پہ اچھلتے کودتے چلے جاؤ، یہ جشن ہے۔ سجدوں میں سر رکھو، یہ مشن ہے۔ عبادت میں مصروف رہو، یہ مشن ہے۔ نظریں جھکا کے چلو، یہ مشن ہے۔ سر پہ دستار رکھو، یہ مشن ہے۔ جسم پہ لباس رکھو، یہ مشن ہے۔ نظریں بچا کے رکھو، یہ مشن ہے۔ جنت کے راستے پہ چلو، یہ مشن ہے۔ تلاوت کرو، یہ مشن ہے۔ مدارس بناؤ، یہ مشن ہے۔ قرآن پڑھاؤ، یہ مشن ہے۔ تبلیغ کرو، یہ مشن ہے۔ حضور کی ختم نبوت پہ کٹتے چلے جاؤ، یہ مشن ہے۔ پاک پیغمبر کے اصحاب کی عزت اور ناموس پہ قربان ہو جاؤ، یہ مشن ہے۔ دینی ادارے قائم کرتے چلے جاؤ، یہ مشن ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے پاکیزہ لوگ بنتے چلے جاؤ، یہ مشن ہے۔ تپتی ریت پر جلتے انگاروں پر لیٹ کر بھی آج کہو، یہ مشن ہے۔ تختہ دار پہ جھول کر بھی خدا کی خدائی کا انکار نہ کرو، یہ مشن ہے۔ اور اگلی بات توجہ ہے، تھکے تو نہیں، ڈرے تو نہیں، ہٹے تو نہیں، یہ پچھلے، یہ درمیان والے، روشنی والے، وہ اندھیرے والے، سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کسی کے خلاف نہیں، میرا مزاج کسی کے خلاف بولنے کا نہیں، میں کسی کو کچھ کہتا نہیں، میرے راستے میں جو آئے میں کسی کو کچھ، لیکن زبردستی پاؤں سے لگے تو کروں کیا؟ میں چاہتا ہوں پاؤں اٹھا کے چلوں، جیسے میں اٹھتا ہوں وہ بھی اٹھتا ہے۔ اب تو ٹکرانا ہی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میں تو صراط مستقیم پہ چلنے کا عادی ہوں، کسی سے ٹکرانے کا عادی نہیں، لیکن زبردستی کوئی پاؤں سے لگے تو ہٹانا بھی تو فرض ہے، ہٹانا بھی تو پھر مجھے یوں کہہ دو نا، یہی تو مشن ہے۔ ایک ہے ولادت، ایک ہے رسالت۔ اٹھاؤ قرآن، ولادت کا ذکر کہاں ہے؟ اٹھاؤ قرآن، رسالت کا ذکر کہاں ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، تم کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو، ایمانداری سے تمہیں کہتا ہوں تم کلمہ پڑھو، کلمے میں بتاؤ ولادت ہے یا رسالت ہے؟ میں کلمہ پڑھنے لگا ہوں، کلمے نے ہمیں ولادت نہیں رسالت بتائی ہے۔ کیسے بتائی ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بات ہونے لگی ہے رسالت کی، ولادت کی نہیں۔ کیا کہا؟ محمد تو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے میں ولادت کا ذکر نہیں، کلمے میں رسالت کا ذکر ہے۔ تو آگے چل، تو اذان دیتا ہے، اذان میں ولادت کا ذکر نہیں، رسالت کا ذکر ہے۔ تو آگے چل، تو اقامت کہتا ہے، اقامت میں ولادت کا نہیں، رسالت کا ذکر ہے۔ تو آگے چل، قرآن پڑھتا ہے، اب تجھے بتاؤ قرآن میں ولادت کا نہیں، رسالت کا ذکر ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ذرا پڑھ کر دیکھ، ولادت کا نہیں رسالت کا ذکر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ولادت کا نہیں رسالت کا ذکر ہے۔ آگے چل، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ولادت کا نہیں رسالت کا ذکر ہے۔ آگے چل، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، ولادت کا نہیں
رسالت کا ذکر ہے۔ تجھے بتاؤں، حضرت عیسیٰ خوشخبری دیتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ مبشرم برسول، ولادت کا نہیں رسالت کا ذکر ہے۔ تجھے بتاؤں، ابراہیم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، رسولا، توجہ، ولادت کا نہیں رسالت کا ذکر ہے۔ اٹھا قرآن، پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، جہاں بھی تجھے ملے گا ذکر ولادت نہیں رسالت ملے گا۔ پتا چلا ولادت بوجہ رسالت ہے۔ اور پوری دنیا میں ولادت کا منکر ہندو ہو تب یہودی ہو تب نصرانی ہو تب عیسائی ہو تب سب ولادت کو اور کو منکر ہوگا وہ بھی منکر نہیں۔ اور کون منکر ہوگا ولادت کا وہ بھی منکر نہیں جو بشر کہتا نہیں۔ اور کون منکر ہوگا وہ بھی منکر نہیں ولادت مانتا ہے۔ مجھے جملہ بدلنے دو، جشن کا تعلق ولادت سے ہے، مشن کا تعلق رسالت سے ہے۔ ہم تو ولادت کا منکر کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب کسی کا منکر ہی کوئی نہیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کسی چیز کا منکر ہی کوئی نہیں تو بتانے کی بتایا تو وہ جاتا ہے جس کے لوگ منکر ہوتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ولادت کے منکر کتنے ہیں، رسالت کے منکر کتنے ہیں۔ جب ہم نے مکہ میں دیکھا تو ولادت کا منکر کوئی نہیں، رسالت کے منکر بہت ہیں۔ بلا بتانا جس نے ولادت مانی مگر رسالت نہ مانی کامیاب ہوا؟ کامیاب ہوا؟ اور جس کو ولادت کا پتہ ہی نہیں ہوئی کب ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، کس طرح سے ہے، اس نے ولادت کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، رسالت کو مان لیا، بلا یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ولادت کا پتہ ہی نہیں ہوئی کیسے، ولادت کا پتہ ہی نہیں ہوئی کہاں، ولادت کا پتہ ہی نہیں کس طرح، کس سال، کس سن، کس مہینے، کس دن، کس رات، کس گھنٹے، کس آن، کس لمحے، کس سیکنڈ میں ہوئی، یہ پتہ ہی نہیں۔ لیکن ولادت کو مانتے ہوئے رسالت کو مان لیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ بھلا بتا یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ کامیابی کی وجہ ولادت نہیں رسالت ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں ولادت بوجہ، زور سے اور زور سے، ولادت بوجہ۔ میں اپنی بات اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ولادت بوجہ رسالت ہے اور رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ سمجھنا میری بات، ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ ولادت رسالت کی وجہ سے ہے، رسالت ہدایت کی وجہ سے ہے۔ ولادت اس لیے ہوئی ہے کہ رسالت ملنی ہے، رسالت اس لیے ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ہدایت ملنی ہے۔ اگر ولادت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی، رسالت نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی، ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں اور قرآن پڑھ کے تجھے بتانے لگا ہوں ولادت کیا ہے، رسالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ ولادت بوجہ، رسالت بوجہ، زور سے اور زور سے اور زور سے، بوجہ ہدایت ہے۔ اللہ ہدایت کون ہے؟ ہدایت کون ہے؟ میرا جملہ سمجھنا، میری بات سمجھنا۔ میں دلیل کے طور پہ کسی ولی کا قول نہیں لانے لگا،
میں دلیل کے طور پہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، میں دلیل کے طور پہ کسی صحابی کا قول نہیں ذکر کرنے لگا، میں دلیل کے طور پہ اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فی اصحابی۔ توجہ کیا کہنے لگا ہوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے، اور ہدایت یافتہ جماعت صحابہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے ہاتھ کھڑے کر کے کون ہے؟ ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ ولادت ہوئی رسالت کے لیے، رسالت ملی ہدایت کے لیے۔ جب پیغام حق دنیا میں کہتا چلا جا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن پڑھتا صحیح، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جہاں محبوب کدھر جاؤں رسالت پھیلا، رسالت سے کیا ہوگا؟ ہدایت پھیلے گی۔ ربا جب ولادت سے رسالت ملی، رسالت سے ہدایت ملی، خلاصہ کیا نکلا؟ جواب آیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر ہدایت کے چراغ، ہدایت کی روشنیاں، ہدایت کے بلند، ہدایت کی کرنیں، ہدایت کی شعائیں، ہدایت کی آہیں، ہدایت کی دعائیں، ہدایت کی التجائیں، ہدایت کے مینارے، ہدایت کے نور، ہدایت کے چاند، ہدایت کا سورج، ہدایت کی چمک، ہدایت کی دمک۔ ربا کون ہے؟ جواب آیا صحابہ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو اس لیے بھیجا سارے دنیا میں دین پھیلا دیں، عام کر دیں، غالب کر دیں۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ ابھی نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے، ابھی مدینہ سے نکلے نہیں۔ آپ شام نہیں گئے، ایران نہیں گئے، لبنان نہیں گئے، افریقہ نہیں گئے، قسطنطنیہ نہیں گئے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں گئے۔ بلا لیا گیا، ربا محبوب کو بلا لیا۔ مقصد تو بڑا طویل ہے، مقصد تو بڑا لمبا ہے، مقصد تو بڑا دورانے کا ہے، مقصد تو بڑے زمانے کا ہے۔ دین نے پھیلنا ہے، دین نے اٹھنا ہے، دین نے چلنا ہے، کونے کونے میں جانا ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ایوانوں میں، بازاروں میں، جنگلات میں، ہر جگہ اس نے پہنچنا ہے۔ ربا محبوب کبریا کو بلا رہے ہو، یہ واپس ہو جائے گا۔ دین کون پھیلائے گا؟ مقصد نبوت کون پہنچائے گا؟ فرمایا مقصد پورا ہو چکا، مقصد پورا ہو چکا۔ ربا کیسے پورا ہوا؟ دین مکہ میں ہے، دین مدینہ میں ہے، قرب و جوار میں ہے، قسطنطنیہ میں نہیں پہنچا، افریقہ کے جنگلات میں نہیں پہنچا، روم، فارس، ایران کے بت کدے نہیں گرے، دنیا کے بڑے بڑے محلات میں ابھی قبضہ نہیں ہوا، ساری دنیا میں تیرے نام کا ابھی ڈنکا نہیں بجا، پورے عالم میں دین کی صدائیں نہیں پھیلی۔ ربا یہ تو بتا دین پہنچ کیسے گیا؟ میرے رب نے کہہ دیا، محمد کریم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ ربا کیا مقصد پورا کیا؟ جماعت تیار کر لی، لوگ تیار کر لیے، افراد تیار کر لیے، شخصیات تیار کر لی، انسان تیار کر لیے، محنت کر لی۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بھیجا اس لیے تھا قرآن پڑھا
پڑھا، حکمت سکھا، دین سکھا، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ مقصد نبوت نظر آیا، آگے چل مسجد نبوی میں مقصد نبوت نظر آیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے مقصد نبوت نظر آیا، بدر میں گئے مقصد نبوت نظر آیا، احد میں گئے مقصد نبوت نظر آیا، اور اسی طرح چلتے چلتے خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، غزوات میں چلتے چلے گئے، مقصد نبوت نظر آیا، جدھر جدھر گئے مقصد نبوت پھیلاتے چلے گئے، مقصد نبوت بڑھتا چلا گیا، ہدایت کی شعائیں بڑھتی چلی گئی، نتیجہ نکلا 1,24,000 یا 44,000 مجمع جمع ہوا، لوگ جمع ہوئے، شخصیات جمع ہوئی، جتنے انبیاء گزرے تھے اتنے صحابہ جمع ہوئے، اعلان آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فوجیں داخل ہو گئی، لوگ داخل ہو گئے، انسان داخل ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا نا 4 نہیں تھے، صرف 5 نہیں تھے، یدخلون فی دین اللہ افواجا 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 اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ اولئک هم المفلحون۔ 2 نہیں تھے، 3 نہیں تھے، 4 نہیں تھے، 5 نہیں تھے، افواجا صحابہ تھے، صحابہ تھے، کم نہیں تھے، رب کی فوج تھے۔ توجہ 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 توجہ، صحابہ نبی کا مشن ہے، زور سے زور سے زور سے، صحابہ نبی کا، اور زور سے، صحابہ نبی کا، صحابہ نبی کا۔ جب نبوت کا اعلان ہوا اب یونی کا آؤ جشن منائیں، آؤ، اگر بدر لے جا سکتے ہیں تو مکہ کی گلیوں کے چکر بھی لگوا سکتے ہیں، اگر تلوار اٹھا سکتے ہیں تو گلے میں ہار بھی پہنوا سکتے ہیں، اگر پتھر کھا سکتے ہیں تو پھول بھی ساتھ اٹھا سکتے ہیں، مگر کہا نہیں، بتا دیا یہاں جشن کی ضرورت نہیں، مشن کی ضرورت ہے، ولادت کی ضرورت نہیں، ولادت کے ذکر کی ضرورت نہیں، رسالت کے ذکر کی ضرورت ہے۔ جب ولادت ہوئی تھی سب نے مانا تھا، جب رسالت ہوئی تھی سب نے انکار کیا تھا، جنہوں نے ولادت کے ساتھ رسالت کو مانا تھا انہی ماننے والوں کو صحابہ کہا تھا۔ اب نبی کا مقصد صحابہ، مقصد نبوت مشن نبوت، بولو 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 بولو، مقصد آمد رسول، زور سے زور سے زور سے۔ اس لیے اب کوئی کہتا ہے جشن آمد رسول، آپ کہا کرو مشن آمد رسول۔ میں تمہارے خلاف نہیں، میں انکاری نہیں، تمہیں برا نہیں کہتا، لیکن میری بات پہ غور تو کبھی کرنا۔ جشن کو چلو مان لیا، مشن کو بھی تو کبھی مانو، مشن کو بھی تو مانو، اور مشن ہی مقصد کو کہتے ہیں، مشن ہی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں جان دے دوں گا اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا، کیا بات ہے، کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کہ مشن پہ سب کچھ قربان ہے۔ آج حق نواز دیا، ایثار دیا، مختار دیا، سیال دیا، اظہار دیا، اعظم دیا، شعیب ندیم دیا، عبدالغفور ندیم دیا، الیاس زبیر دیا، قاری شفیق دیا، لوگ دیتے چلے گئے۔ کسی نے کہا کیوں دیتے ہو؟ ہم نے کہا مشن ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ مشن پہ لوگ قربان کر دیں گے، مگر مشن پہ سودے بازی، سودے بازی۔ نبی کا مشن صحابہ، مجھے اگلی بات یوں بھی کہنے دو، نبی کا جشن بھی صحابہ، نبی کا مقصد صحابہ۔ پڑھاتے چلے گئے، حجۃ الوداع کا موقع آیا، اعلان نبوت ہوا، میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اصحاب رسول نے عرض کیا صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا۔ زور سے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تم تک پہنچانا میرا کام تھا،
تم تک پہنچانا، تم تک او صحابہ تمہارے تک پہنچانا میرا کام تھا، باقیوں تک پہنچانا زور سے میرا مقصد یہاں تک تھا، میرا مقصد یہاں تک تھا، تم تک پہنچانا میرا کام تھا، جہانوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ لاہور کے قصبے میں رہنے والوں بتاؤ وہ مشن پہنچا یا نہیں پہنچا؟ کس نے پہنچایا؟ صحابہ کا منکر مشن رسول کا منکر ہے، صحابہ کا منکر مقصد نبوت کا منکر ہے، صحابہ کا منکر جناب رسول اللہ کی عزت کا منکر ہے، صحابہ کا منکر پیغمبر کی تبلیغ کا منکر ہے، صحابہ کا منکر پیغمبر کے باز کا منکر ہے، صحابہ کا منکر قرآن کے الفاظ کا بولو۔ اور مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، جنگ میں حق نواز اٹھا، اس نے ایک نعرہ لگایا، لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، جذباتی ہے، خدابت کا غلبہ ہے، جوانی کا جوش ہے، حکمت نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، جذباتی بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جذباتی نعرہ ہے، اسے مروا دیا، تم نے اسے مروا دیا، تم نے اسے مروا دیا، یہ سارے مرتے چلے گئے، نقصان کر دیا، خسارہ کر دیا، گاٹھے میں آ گئے، کیا نعرہ لگا دیا، صحابہ کے دشمن کو تم نے کافر کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، لوگ باتیں کرتے چلے گئے۔ میرے رب نے کہا تھا یہ جذباتی بات نہیں، جذباتی فیصلہ نہیں، ایمانی فیصلہ ہے، غیرت کا فیصلہ ہے، مشن کی بات ہے، مقصد کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، نظریہ کی بات ہے، دل کی بات ہے، دل کی گہرائی کی بات ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا تھا جب مسجد نبوی کے منبر پہ شیخ حسینی نے خطبہ دیا تھا اور خطبہ دے کر کہا تھا صحابہ سے دشمنی رکھنے والا لعنتی ہے، منکر ہے، امریکہ سے زیادہ، برطانیہ سے زیادہ اسلام کا دشمن ہے، یہودی سے زیادہ، نصرانی سے زیادہ اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ جو بات مسجد جنگوی سے چلی تھی وہ بات مسجد نبوی سے اٹھی ہے۔ اور توجہ، لوگوں نے غلط سمجھا تھا، لوگوں نے غلط سمجھا تھا، مسجد جنگوی سے وہی بات چلی تھی جو مسجد نبوی سے چلی تھی۔ مسجد جنگوی کے الفاظ مسجد نبوی کے الفاظ تھے، پھر مسجد جنگوی کے الفاظ مسجد نبوی میں گونج رہے تھے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا تھا بتاؤ یہ جذباتی لوگوں کی بات ہے یا اہل علم لوگوں کی بات ہے؟ وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ آج سے 4 دن قبل سعودیہ کے علماء کی سپریم کونسل نے ایک اجلاس کیا اور اس اجلاس میں متفقہ طور پہ ایک فتویٰ دیا اور اس فتوے میں واضح لکھا کہ صحابہ کرام کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں سمجھتا ہوں 6 اکتوبر کو علامہ اعظم طارق شہید ہوئے تھے، 11 اکتوبر کو سعودیہ کے علماء نے فتویٰ دے کر اعظم طارق کی روح کو خوش کر دیا ہے۔ بات یہیں تک نہیں ہے، کویت کی حکومت نے ایک ملعون یاسر حبیب جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین پر الزام لگائے، گستاخی کی، کویت کی عوام نے احتجاج کیا اس ملعون کو سزا دی جائے، گورنمنٹ نے اس کی شہریت ختم کر ڈالی، ملک بدل ہو گیا۔ محمد بن عبد الرحمن مسجد انس بن مالک کا امام اور خطیب نے آج کی تازہ اطلاع کے مطابق اس یاسر حبیب کو مباہلے کا چیلنج دے دیا۔ مجھے پھر اعظم طارق یاد آیا جس نے جنگ کی سرزمین پر اپنے دشمن شیعہ صحابہ کے منکر کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔
میں نے کہا تم نے یہ آواز روکنا چاہی، یہ آواز سعودیہ کی علماء کی زبانوں سے نکل پڑی، کویت کے عالم کی زبان سے نکل پڑی۔ ہم مبینہ کا چیلنج دیتے، تم کہتے جذباتی فیصلہ، جاؤ کویت کے اس عالم سے پوچھو یہ کون سا فیصلہ ہے۔ جامعۃ الازہر مصر کے علماء نے ایران کے صدر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ مشن ہے، اگر جنگی کا مشن جنگ سے نکل کر پوری دنیا میں جا سکتا ہے تو نبی کا مشن مدینہ سے نکل کر ساری کائنات تک کیسے نہیں پھیل سکتا؟ توجہ، انکار کر دیا۔ آپ حیران ہو گئے انکار کیوں کیا؟ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ملک میں امن و امان کی خاطر ایک فارمولہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ انکار اس لیے کیا کہ ایرانی حکومت نے ایرانی پیسوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کا مقبرہ بنایا ہے۔ توجہ، علماء زعماء اکابر اور مشائخ، تاجروں مزدوروں سیاستدانوں، ہمیں برا بھلا کہنے والوں، مقبرہ کس کا مقبرہ؟ قاتل صحابی کا مقبرہ بنایا۔ بتاؤ آپ کے شہر میں مقبرہ کس کا بنایا جاتا ہے؟ غدار کا، قاتل کا، یا ایک شریف محب وطن بانی پاکستان وقت کے ولی کتب اور ابدال کا بنایا جاتا ہے، یا کسی بے غیرت کا بنایا جاتا ہے؟ بتاؤ۔ مقبرہ بنا علامہ اقبال کا، کیا کیا اس نے؟ پاکستان کا تصور پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کیوں اس نے پاکستان بنایا؟ فلاں کا کیوں ان نے ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے؟ نشانی کے لیے مقبرہ بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قاتل بھی مسجد نبوی کا، قاتل بھی عمر فاروق کا، اس کا مقبرہ کیوں بنایا؟ کیا یہ اسلام سے دشمنی کا ثبوت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ زور سے زور سے، جو سمجھتے ہیں دیتے، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں۔ اس کا مقبرہ بنانا بتاتا ہے کہ ایران قاتلوں کا پشت پناہ ہے، قاتلوں کا سرپرست ہے۔ پاکستان کے لوگوں، تم کہتے ہو پاکستان میں دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، ایران کر رہا ہے۔ نوٹ کرو میرے جملے، نوٹ کرو میری بات۔ اگر کوئی عمر فاروق کے قاتل کو مرنے کے بعد بھی اس کو اعزاز دیتا ہے، کیا خیال ہے تمہارے ملک میں مارے جانے والے علماء کے قاتل کو تحفظ کون فراہم کر رہا ہوگا؟ یہ کوئی میری وہ بات نہیں ہے جو جذبات میں کہی ہو، یہ وہ بات ہے جس کے اخبارات، جرائد، رسائل گواہ ہے۔ گورنمنٹ کی ایجنسیاں خود کہتی ہیں مفتی نظام الدین شمزئی کا قاتل ایران میں ہے، مولانا یوسف لدھانوی شہید کا قاتل ایران میں ہے، اعظم طارق شہید کا قاتل ایران میں ہے، مولانا حبیب اللہ مختار کا قاتل ایران میں ہے۔ آج بھی ہمارے کراچی میں ہونے والے قتل عام کے ذمہ دار ایران میں ہیں، انہیں پناہ دی گئی ہے۔ کیوں نہیں ہو؟ ابو لولو فیروز مجوسی کو اپنا پیشوا ماننے والے علماء اہل سنت کو قتل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے قاتلوں کو پناہ دینے والے کون ہیں؟ زور سے زور سے۔ مصر کی جامعۃ الازہر کے علماء نے انکار کر دیا، کہا پہلے مقبرہ گراؤ پھر ہم سے ملنے آؤ۔ کویت میں اس ملعون کو باہر نکال کے اس کے کفر پر دستخط کیے سعودیہ حکومت نے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں انہیں سلام کہتا ہوں، میں ان کے جوتوں کو اپنے گلے کا ہار سمجھتا ہوں۔ تم نے دیر سے صحیح حق نواز کے مشن پہ وہ مار سمجھ کی ہے جس پر بہت ساری کھلنے والی زبانوں کو لگام پڑ گئی ہے۔ کیا یہ ہمارے مشن کی فتح ہے یا نہیں ہے؟ اور تمہیں یہ فتح مبارک ہو۔ قربانیاں تسلسل کے ساتھ دی ہیں، یکے بعد دیگرے دی ہیں، نوجوانوں پہ نوجوان قربان کیے ہیں، لیکن مبارک ہو تمہارا پیغام کہاں تک پہنچ گیا ہے، اور حق نواز کہاں نہیں گونج رہا، کہاں نہیں گونج رہا۔ جاؤ دنیا کے جس کونے میں تمہارا جی چاہے جا کر دیکھو، حق نواز گونج رہا ہوتا ہے۔
چاند رہے گا سورج چاند رہے گا سورج چاند رہے گا ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت، اور ہدایت کے چراغ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ کون ہے؟ نبی کی 23 سالہ محنت صحابہ ہے، قرآن کریم کا خلاصہ صحابہ ہیں، قرآن کے مخاطب صحابہ ہیں، نبی کے مقتدی صحابہ ہیں، پیغمبر کے سپاہی صحابہ ہیں، آقا کے محافظ صحابہ ہیں، دین کے امین صحابہ ہیں، اسلام کا شعار صحابہ ہیں، پیغمبر کی پہچان صحابہ ہیں، نبوت کی وراثت صحابہ ہیں، نبی کی تبلیغ صحابہ ہیں، حضور کا مقصد صحابہ ہیں، پیغمبر کا مشن صحابہ ہیں، حضور کا نظریہ صحابہ ہیں، نبی کی نماز صحابہ ہیں، پیغمبر کا روزہ صحابہ ہیں، نبی کی تصویر صحابہ ہیں، حضور کا تصور صحابہ ہیں، پیغمبر کے خیالات صحابہ ہیں، نبی کے جذبات صحابہ ہیں، نبی کی آواز صحابہ ہیں، پیغمبر کی پہچان صحابہ ہیں، نبوت کا اعلان صحابہ ہیں، اسلام کا شعار صحابہ ہیں، اسلام کی بنیادیں صحابہ ہیں، اسلام کا اساس صحابہ ہیں۔ اور لوگوں پہچانو پہچانو پہچانو، صراط مستقیم صحابہ ہیں۔ کیا صحابہ کے غلام بنو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے غلام بنو گے؟ اس مقصد پہ پورے اترو گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلی گلی کریا کریا یہ بات عام کر دو کہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ جنگ سے اٹھا، پاکستان میں پھرا، قربانیاں لگی، آج پوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کا دشمن مسلمان اور ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کی دھرتی ہماری دھرتیاں ہیں، اس کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کرو، اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ دشمن صحابہ دشمن پاکستان ہے، محب صحابہ محب پاکستان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔